لڑکی والوں سے جہیز لینا کیسا ہے جبکہ لڑکی والے کہیں کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں. محمد عثمان کراچی سے. سارے لڑکی والے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں, لیکن جب بچی پیدا ہوتی ہے تو باپ کی پیشانیوں پہ, غریب باپ کی پیشانیوں پہ اسی وقت سے بل آ جاتا ہے کہ یار اس کے لیے میں نے کتنا جہیز تیار کرنا ہے. تو یہ خوشی وشی اوپر اوپر کی ہوتی ہے, اس وقت تو شاید ہوتی ہوگی. اس رسم کو ختم کرنا چاہیے. بے غیرتی پرلے درجے کی بے شرمی ہے کہ آپ پہلی رات کم بخت اپنے بستر پہ نہیں سو سکتے, اس بیڈ پہ سو رہے جو تمہاری بیگم لے کر آئی ہے گھر سے, تو کم از کم بستر تو اس کو اپنا والا دے دیتے, الماریاں تو اپنے پیسوں سے خرید کے دے دیتے اس کو. تمہارے کپڑے لٹک رہے ہیں تمہاری بیوی کی الماری میں, تمہارے دوست صوفوں پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں وہ تمہاری بیوی کے صوفے ہیں. تو غیرت اور بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, وہ ختم ہی ہو جائے تو انسان, تو اس کے جہیز کا بائیکاٹ کریں. اس نے زندگیاں برباد کر دی ہیں لڑکی والوں کی. 6 بیٹیاں کسی کے اور گھر میں ہیں, اور 6 ہوتی بھی اس چکر میں بیٹوں کی لالچ میں. فیملی پلاننگ والوں نے کہہ دیا نا 2 بچے ہی اچھے, تو اب 2 لڑکے ہو گئے تو ٹھیک ہے, یا 1 لڑکا 1 لڑکی ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے. اب جس کے لڑکا ہی نہیں ہو رہا تو وہ لڑکے کی لالچ میں 6 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو فیملی پلاننگ والوں نے بھی الو بنایا ہوا ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ سارا گروتھ ریشو خراب ہو گیا ہے. تو لڑکیوں کی شادیاں ویسے ہی نہیں ہو رہی, اوپر سے جہیزوں کی لعنتیں ہیں. تو سارے خوشی خوشی کر کے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے. تو اس لیے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو لڑکی والوں کو بتا دیں کہ بھائی دیکھو ہم نے پہلے سے فرنیچر لے کے ڈال دیا ہے. میری تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ بہت دفعہ شادی ہوئی ہے, تو جب بھی میں شادی ہوئی ہے تو میں نے فرنیچر پہلے لے کے ڈال دیا گھر میں. لڑکی کی گھر والوں کو دکھا دیا کہ جو ہے نا بھائی دیکھ لو یہ پہلے سے فرنیچر ہے, اب کہاں اس میں تھوپو گے کہاں اپنا جو ہے جو سامان لا کے. تو پھر بھی کوئی دے رہا ہے تو اب زبردستی تو آپ نہیں منع کر سکتے کسی کو. تو آپ اپنا فرض پورا کریں, آپ پہلے سے فرنیچر لا کے گھر میں ڈال دیں, اور جو بھی ضرورت کی اشیاء گھر میں رکھ دیں, اور بولیں یہاں جگہ نہیں ہے, بیڈ میں نے اپنا خرید لیا, اب دیکھیں آپ تو جگہ ہی نہیں ہے یہاں پہ. پھر بھی دے رہے ہیں تو وہ ان کو کوئی مسئلہ ہے, ان کو وہ والا حکیم والا لطیفہ سنائیں کہ ایک حکیم صاحب ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیا کرتے تھے, اور لوگ بہت پریشان تھے کہ یہ تھوڑا مناسب لطیفہ نہیں ہے لیکن مجبوری ہے اس وقت میرا یہ لطیفہ سنانا. تو یہ جو سوسائٹی ہے نا اس کو یہ لطیفہ ہی اس پہ فٹ آتا ہے. تو ایک حکیم صاحب کی عادت تھی, ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے یار جو بھی مسئلہ ہو کیڑوں کی دوائی دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیڑوں کی وجہ سے ہی ایسا ہو رہا ہے. تو ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا, نیچے گرا, ٹانگ ٹوٹ گئی. لوگ حکیم صاحب کے پاس لے کر گئے, حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دی. لوگوں نے کہا ٹانگ ٹوٹی ہے, اس کا کیڑوں سے کیا تعلق تھا؟ حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا نا درخت پہ, آرام سے بیٹھا رہتا. تو یہی والا جو مسئلہ ہے نا ہماری سوسائٹی کے ساتھ ہے کہ سمجھا کے تھک گئے. بھائی جہیز کی رسم کو ختم کرو, یہ عذاب ہے قوم پر. ایک یہ ہندوؤں سے آیا ہے, یہ مسلم کلچر نہیں ہے. عرب تیل کے کنوؤں کے مالک ہوتے ہیں, آج بھی جہیز کا لین دین نہیں ہے. آپ جنوبی اور شمالی وزیرستان جاؤ جہاں انگریزوں نے حکومت نہیں کی, وہاں آج بھی جہیز نہیں ہے. تو یہ تو جب ہم مسلم قوم غیر مسلموں کے ساتھ رہی ہے تو یہ غیر مسلموں سے آئی ہے یہ لعنت ہمارے یہاں, یہ ہمارا اپنا کلچر نہیں ہے. تو اس لعنت کا بائیکاٹ کریں نا آپ. یہ خوشی خوشی کرتے کرتے ہی اتنا تو بڑھ گیا ہے. کون یہ کہتا ہے کہ میں خوشی سے نہیں دے رہا؟ بہت سے خوشی سے دے بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن غلط چیز ہے تو اس کا بائیکاٹ کریں نا آپ. آپ نے اپنی بیٹی کو تحفہ دینا ہے, رخصت ہونے دیں. شوہر کا سارا خرچہ ہوگا, آپ کے داماد کا خرچہ ہوگا. جب رخصتی ہو جائے گی تو آپ بیٹی کو چیک دے دیں, 20 لاکھ کا, 30 لاکھ کا, 1 کروڑ کا, 10 کروڑ کا چیک دے دیں کہ بیٹا یہ تمہارے پیسے ہیں, یہ میں تمہیں گفٹ دینا چاہتا ہوں. زندگی بھر کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو خرید لینا. تو وہ خرید لے. پھر وہ سمجھتی ہے کہ بھائی گھر میں میرے شوہر نے یہ چیز تو لے آئی ہے مگر یہ نہیں ہے, تو وہ لے آئے اس سے. تو پیسے دیتے ہوئے موت آتی ہے کیونکہ وہ تماشا دنیا دیکھے گی نہیں. جہیز کا جو ہے نا وہ جو قارون کا خزانہ وہ ٹرک میں لدا ہوا جا رہا ہوتا ہے, وہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے ماشاء اللہ باپ نے اپنی بیٹی کو کتنا نوازا ہے. تو ڈرامے بازی ہے یا کچھ بھی نہیں ہے. بیٹی کو دینا ہے, چیک دو, چیک پیسے دو. تو رخصتی کے بعد جو ہے نا, اور وہ اس موقع پہ نہیں دو, رخصتی ہو جائے پھر دو, اس کو چیک پکڑا دو کہ بھائی یہ چیک ہے, یہ اتنے پیسے ہیں, یہ تمہیں گفٹ ہیں, یا اتنا گولڈ اس کو گفٹ دے دو. یہ سب چیزیں نہیں دی جا رہی ہیں. اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ دو. تو آپ کی بیٹی ہے, جب ضرورت ہوگی تو آپ کے پاس آ سکتی ہے. آپ بیٹی کو یہ کہہ دو کہ بیٹا میں نے تمہیں رخصت کر کے بھول نہیں گیا ہوں, تمہاری ساری رسپانسبلٹی ذمہ داری تمہارے شوہر کی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نے گھر کے دروازے بند کر دیے. میں تمہارا باپ ہوں, جب کوئی ضرورت ہو, شوہر نہ کر سکے مجھے بتانا, یا ویسے ہی مجھے بتا دینا. ہو سکتا ہے شوہر کر سکتا ہو لیکن میں بیٹی ہونے کے ناطے میں بھی کر دوں گا. تو یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. خاندانی لوگ اسی طرح کرتے ہیں. یہ جو جہیز کا سیٹ اپ چل رہا ہے نا, یہ سب فضول چیزیں ہیں, یہ ڈرامے بازی ہے. اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے لڑکے کو چاہیے وہ بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کرے. دیکھو باپ تو مجبور ہو کے دیتا ہے,
اسے پتہ ہے میں نے نہیں دیا نا تو یہ بعد میں کمبخت بے غیرت لوگ معذرت کے ساتھ گالیاں دینی نہیں چاہیے، یہ چینل گالیوں کا نہیں ہے، لیکن کیا کریں، تو وہ تو مجبور ہو کے بھی دے رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں دیے تو سسرال میں ساسیں تانے دے دے کے کھا جاتی ہیں. ساسوں کے تانے تو ایسے غلیظ قسم کے ہوتے ہیں نا، بیٹے کو پتہ بھی نہیں ہو رہا تو میری ماں میری بیوی کو تانے کیا دے رہی ہے، وہ تو الگ سے دے گی نا، اس کی موجودگی میں تھوڑی دے گی. ایسے ایسے تانے دیتی ہیں کہ لائی کیا چند چیتھڑے، اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. یہ ساسوں کے تانے ہوتے ہیں، سوائے ان ساسوں کے جو اس وقت میرا پروگرام دیکھ رہی ہیں، ان ساسوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بڑے مجبور ہوتے ہیں باپ لوگ، بھائی لوگ، کہ وہ اپنی بہن کو وہ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یار یہ بڑا بعد میں بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو مرد کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، وہ کہے کہ مجھے بالکل کچھ بھی نہیں چاہیے، میں نے سارا گھر میں سب فرنیچر پورا میں نے گھر سیٹ کر دیا ہے، اور آپ کی بیٹی کی تمام تر مالی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں، آپ چھوڑ دیں اس کو، ٹھیک ہے نا، بس مجھے ڈیلیوری دے دیں اب دلہن کی، دلہن میرے گھر پہنچا دیں. تو اس پہ بھی اپنا خرچہ کریں آپ، بہتر یہی ہے. لیکن چلو وہ اپنی گاڑی میں پہنچا دیں، یہ تو کوئی اتنے بڑے ایشو نہیں ہے، لیکن یہ کہ سارا فرنیچر میں دوں گا، ساری ذمہ داری میری ہے. پھر باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے یہ کہتے کہ بیٹا ہم نے تمہارے لیے گھر کے دروازے بند نہیں کیے، تم ہماری بیٹی ہو تو گھر سے رخصت ہو رہی ہو، پھر بھی کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا. اور بہت ہی زیادہ دل جوش آ رہا ہے کہ بھئی بیٹی کو کچھ دینا چاہیے اس موقع پہ، تو اس کا اکاؤنٹ کھول کے پیسے ٹرانسفر کر دیں، بیٹی کو پتہ ہو اور آپ کو پتہ ہو، باقی کسی کو نہیں پتہ چلے گی. اچھا یہ بہت ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں نا، لوگ باپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کو دیا کیا ہے رخصت ہوتے ہوئے، ماں باپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ باپ سے کہ بیٹی کو دیا کیا. یہاں بھی باپ بڑا شرمندہ ہو جاتا ہے، اگر وہ جہیز نہیں دے گا تو وہ لوگوں کو کیا بتائے گا کہ یار میں نے کیا دیا ہے. تو میں نے جو طریقہ بتایا نا، اگر دینا ہی ہو تو اکاؤنٹ کھول دیں، اس میں پیسے ڈال دیں یا کیش پکڑا دیں، اور آپ جانے بیٹی جانے. پھر بھی اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے، یا بالکل بھی نہ دیں، بس اس کے لیے گھر کے دروازے کھول دیں کہ بیٹا جب بھی ضرورت ہو مجھ سے رابطہ کرنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر بھی جب کوئی پوچھے نا کہ آپ نے دیا کیا، تو آپ اس سے بولے کرے میری بیٹی کا باپ میں ہوں یا تو ہے، تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ میری بیٹی میں جانوں وہ جانے، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیونکہ معاشرہ جب پوچھتا ہے نا، یہ معاشرے کو بھی وہی میں نے بتایا نا، وہ کیڑوں والی دوا کی بہت سخت ضرورت ہے. بہت زیادہ انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں لوگ داخلی معاملات میں. عورتیں آ کے پوچھ رہی ہوتی ہیں لڑکی کی ماں سے کہ جی تمہارے میاں نے دیا کیا ہے بیٹی کو، اور ماں بھی اس کو ٹارچر کر رہی ہوتی ہے باپ کو، یعنی بیوی شوہر کو ٹارچر کر رہی ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے ہم نے جہیز دینا ہے، ایکچولی سوسائٹی میں ہم کیا منہ دکھائیں گے. تو باپ کو چاہیے وہ اپنی بیگم کو بھی بتا دے کہ جب بھی تم سے کوئی پوچھے نا آ کے کہ میرے میاں نے، تمہارے میاں نے اپنی بیٹی کو کیا دیا ہے، تو ان کو بولا کرو کہ لڑکی کے باپ جو ہے نا میرا میاں ہے، آپ باپ نہیں ہیں. آپ اس چکر میں آپ کائنڈلی ہم سے نہ پوچھیں کہ اس نے کیا دیا، ٹھیک ہے نا، ہم جانے، ہماری بیٹی جانے. آپ کو مفتی صاحب کا وہ والا لطیفہ سننے کی ضرورت ہے جس میں حکیم صاحب ہر ایک کو ایک خاص چیز کی دوا دیا کرتے تھے.